قرأت کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب جونپوری فرمائیں گے۔ مجلس سے قبل تمام شعراء اپنے انداز میں پیشخوانی اور اس کے بعد ہمارے لکھنؤ کے مشہور شاعر اور سوز خان جناب نایاب صاحب اور شکیل صاحب اپنے مخصوص انداز میں سوز و سلام پیش کریں گے۔ جو حضرات امام باڑے کے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے۔ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا سید عروج جونپوری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ قاری فرقان صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میں کچھ ہی لمحوں میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرأت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ قرأت یہاں سے کرائیے یہاں سے کرائیے قرأت۔ جو حضرات امام باڑے کے باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجلس شروع کی جا سکے۔ اب میں قاری فرقان حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلهم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مطلب اور ایک شعر بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی ہے فرقان کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی ہے فرقان غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہیں میری آنکھوں اب میں گزارش کروں گا جناب اون حیدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات
مولا کائنات کے حوالے سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، خدا نے خلق کیا. ممکنات سے پہلے فقط تھے آل نبی. کائنات سے پہلے علی کا تذکرہ ہر بات میں کیا جائے. علی کی بات ہو ہر بات سے پہلے. محمد بجل. علی کی بات ہو ہر بات سے پہلے، وہ جس کو چاہے سلیمان کی سلطنت دے دے. کسے خبر تھی علی کی زکوٰۃ سے پہلے؟ کسے خبر تھی علی کی زکوٰۃ سے پہلے؟ در حسین پا لب کھول لے نہیں پڑھتے، وہ جان لیتے ہیں ہر بات بات سے پہلے. وہ جان لیتے ہیں ہر وہ جان لیتے ہیں ہر بات سے پہلے. فقط تھے آل نبی کائنات سے پہلے. سلوات پڑھیں حضرت. سلام کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں. آپ کی انجمن اسلام پا احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے. اسلام پا احسان جو ظلم کے مرحب کا جگر کاٹ کے رکھ دے، وہ ضرب کی تلوار حسین ابن علی ہے. اسلام پا احسان کہنے کو سبھی کہتے ہیں، اپنے کو مسلمان جنات میں وہی جائے گا جو پنجے تنی ہے. اسلام پا احسان زینب ہیں اگر فاطمہ زہرا کا نمونہ، عباس کی ہر بات
میں انداز علی ہے، اسلام پائے سانے شبیر کا غم حضرت عباس کے ہمراہ قرآن پڑھا ہے، کبھی تفسیر پڑھی ہے، اسلام پائے سانے حسین بن علی ہیں، یہ کہتا ہوا فوج یزیدی سے چلا ہوئے، شبیر کے قدموں میں حیات ابدی ہے، اسلام پائے سانے ہوتے ہیں نہال اپنے کلام اس لیے مقبول، ان کو غم شبیر سے تاثیر ملی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے، اسلام پائے سانے یہ تھے جناب اون حیدر صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا موجز بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں، موجز لکھنوی صاحب، اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں اور مجھے مولانا کو ممبر ٹھیک 9 بجے دینا ہے، تو میں جو بھی پیشخوانی کر رہا ہے اس سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ اختصار سے کام لے، تاکہ ہم لوگ نائب شکیل صاحب کو بھی سنیں اور جو شعراء آ رہے ہیں ان کو بھی سنیں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بس مختصر سا ہے، دیکھیے گا 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، مختصر سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، تو چاہتا ہوں کم مختصر سا وقت ہے، بس تو چاہتا ہوں آپ لوگوں کی کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں۔ چوتھے مصرے میں خاص توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دل کے ورق پر حسین رہتے ہیں، دل و دماغ میں دن بھر حسین رہتے ہیں، اور اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت۔ دلیل ہے چوتھے مصرے میں کہ اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، اسی لیے تو ہے زہرا کو ان سے پیار بہت، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں، ہمارے اشکوں کے اندر حسین رہتے ہیں۔ اور بس ایک مطلع اور 3-4 شعر پیش کر رہا ہوں، اپنی شبیریہ کی طرح ہے، اس پہ ہم کچھ شعر کہے تھے، سماعت فرمائے۔ مطلع حاضر ہے، دیکھیے گا نیئر بھائی جناب، کہ عزا کے فرش پا جو تربیت نہیں ہوتی، دیکھیے گا مطلع حاضر ہے کہ عزا کے فرش پا جو تربیت نہیں ہوتی، ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی، ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی۔ یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی۔ شعر دیکھیے گا کہ غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ، غم حسین کا
آنکھوں پر ہے کرم ورنہ ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غم حسین کا آنکھوں پر ہے کرم ورنہ، غم حسین کا آنکھوں پر ہے کرم ورنہ ان آنسوؤں کی حقیقت ہے، ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور بھی شعر دیکھیے گا کہ عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں، عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں، یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں، عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں، یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. اور قافیے کی داد چاہوں گا جناب سے، دیکھیے گا یہ بھی شعر بطور خاص شعر ہے کہ یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. اور سجا کے لب پہ تبسم پکار اٹھے اصغر، بطور خاص شعر ہے کہ سجا کے لب پہ تبسم پکار اٹھے اصغر، یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. سجا کے لب پہ تبسم پکار اٹھے اصغر، سجا کے لب پہ تبسم پکار اٹھے اصغر، یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا، آخری شعر ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. اور اگر شمار نہ ہوتا جو نام حیدر کا، اگر شمار نہ ہوتا جو نام حیدر کا، تو پھر اذان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. اگر شمار نہ ہوتا جو نام حیدر کا، اگر شمار نہ ہوتا جو نام حیدر کا، تو پھر اذان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ تو پھر اذان میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ، کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ تیرے کلام میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ تیرے کلام میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. بر محمد و آل محمد صلوات. شکریہ. عارش حسن صاحب نے کہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنا کلام پیش کریں. بابا سے بلند نعرہ صلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا، مجھے خلق میں میں نے دیکھا علم شاہ کو آلود خون، میں نے دیکھا
آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجھے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں حوریاں سر زہرا دیکھا مجھے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے
بولوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھے خلق میں. یہ تھے جناب عارش حسن صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں نوحہ پیش کر رہے تھے. اب میں بنا کسی تمہید کے تنویر عابدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا تشریف لا چکے ہیں اور تنویر بھائی کے بعد ہمارے نائب اور شکیل صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنی پیشخوانی کریں گے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے. وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے اسے حوالہ زندان شام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. کوئی ہمارا مہرا تو کہا حسین حسین. ارے آزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین. یہ تمام بھی ہر چوتھے امام کر کے چلے. صبا سو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. صلوات علی محمد وعلی. نعرہ صلوات.
نائب صاحب اور شکیل صاحب فرش ادب پہ تشریف لا چکے ہیں. ان کی پیشخانی میں ایک قطع اور 2-3 شعر سماعت فرما رہے ہیں. حضرات ایک سلوات سارا دے دیں حضرات. ایک قطع عرض سماعت فرمائیں. نہ مال و زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے. نہ مال و زر ہے نہ جاہو حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے. عالم کسی کو کسی نے دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن ہے علم ہمارا ہے. علم کسی کو کسی نے دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. نہ مال و زر ہے. ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ حضرات. دو شعر سماعت فرما رہے ہیں حضرت. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا. ایک نعرہ سلوات. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا، لیکن غم حسین نہ تیرا اثر گیا. دنیا یہ کہہ رہی ہے زمانہ گزر گیا، لیکن غم حسین نہ تیرا اثر گیا. او بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید، بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید. بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا، بابا حسین جیت گئے سن لے اے یزید، بابا حسین جیت گئے سن لے یہ اے یزید. بیمار یہ بتانے کو ظالم کے گھر گیا. آخری شعر سماعت فرمائے. ایک سلوات سارا دے لیں. شعر خاص طور سے. دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سرے یزید، دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سرے یزید. یہ دیکھنے کو نیزے پا سرور کا سر گیا. دیکھوں تو کتنا. ایک سلوات سارا دے دیں حضرت. دیکھوں تو کتنا ہو گیا نیچا سرے یزید، یہ دیکھنے کو نیزے پا سرور کا سر گیا.
دنیا یہ کہہ رہی تھی. اب میں گزارش کروں گا نایاب اور شکیل بھائی سے کہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا کلام پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. مولانا فرش ازا پہ تشریف لا چکے ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں. جانا تو ہے ابھی 2 ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ صلوات. سلوات دیجیے بر محمد علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد. ہمارے سرکار بھائی کی فرمائش ہے 2 سلام کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. پڑھیں گے 2، لیکن اس میں اشعار جو ہے تھوڑے کم کر دیں گے اور قصر کر کے پڑھیں گے. ایک سلوات دیجیے بر محمد محمد جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک قطع اولاً حاضر ہے. سماعت فرمائیے. ایک سلوات اور دیجیے بر محمد محمد وآل محمد. سنا کا باب کھولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے. ابھی لفظوں کو تولا جا رہا ہے، ثنا کا باب کھولا جا رہا ہے. سر محفل علی کا ذکر کر کے، سر محفل علی کا ذکر کر کے، عقیدہ کو ٹٹولا جا رہا ہے. سبحان اللہ خوب پڑھ رہے بھائی. واہ 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 واہ. میں خوب پڑھ رہا ہوں ماشاء اللہ. ایک قطع سرکار انیس علیہ رحمہ کا ایک قطع. سماعت فرمائیے. ایک سلوات دیجیے بر محمد علیہ. کوہنا لباس نان جوی، دیکھ دیکھ کر کوہنا
مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو، جتنی تھی برابر سلیمان کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو نہ لباس نہ نجوی۔ جناب کمیر رضوی صاحب کا دو مطلع اور 3 شعر، اس کے بعد جناب عباس ارشاد صاحب کی منقبت کے 4 یا 5 شعر جو ہے ہمارے سرکار بھائی نے فرمائش کی ہے وہ حاضر کر دیں گے۔ ایک سلوات دیجیے بر محمد والے۔ کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے، کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے، کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے، میں دے رہا ہوں بنا میں علی بیان کھلے، میں دے رہا ہوں بنا میں علی بیان کھلے۔ یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، یوں فطرسوں کے لیے کب ہیں آسمان کھلے، تمہارے جھولے سے مس ہوں تو پھر اڑان کھلے، تمہارے جھولے سے مس ہوں تو پھر اڑان کھلے، کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے، یہ ایک وقت میں 2 کام ہو نہیں سکتے، یہ ایک وقت میں 2 کام ہو نہیں سکتے، جری کا نیزہ چلے اور کوئی کمان کھلے، جری کا نیزہ چلے اور کوئی کمان کھلے، کھلے تو دار پیس طرح سے زبان کھلے، اسی کو کہتے ہیں نہج بلاغت زینب، اسی کو کہتے ہیں نہج بلاغت زینب، اسی کو کہتے ہیں نہج بلاغت زینب،
ایک کتاب جو سوروں کے درمیان کھلے، وہ ایک کتاب جو سوروں کے درمیان کھلے، کھلے تو دار اس طرح سے زبان کھلے، تمہارے عشق نے چہرے کو کر دیا چہرہ، تمہارے عشق نے چہرے کو کر دیا چہرہ، تمہارے بغض سے کتنوں کے خاندان کھلے، تمہارے بغض سے کتنوں کے خاندان کھلے، کھلے تو دار اس طرح سے زبان کھلے۔ جناب عباس ارشاد صاحب کا کلام حاضر ہے، بہت ہی مشہور و معروف ان کا کلام ہے، اس میں 2 قطع بند انہوں نے اپنی طرف سے کہے ہیں اور باقی کی پوری منقبت مولا کائنات ہے، وہیں سے گریز ہے، اور آخری قطع بن جائے وہ حاصل کلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے آئیے ارم صاحب۔ سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مد حیدر میں، سوچ رہا ہوں کیسے کروں گا مد حیدر میں، سورج کی تعریف کروں کیا، ذرہ ہو ذرہ ہو کر میں، سب سے بہتر یہی رہے گا اے ارباب ولاد، ان کی ثنا خود ان کی زبانی نظم کروں گر میں، نظم کروں گر میں۔ اب یہاں سے گریز ہے، پوری منقبت مولا کائنات ہے۔ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہم سر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں،
شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خواں تورات و انجیل میں بھی ہوں ورق ورق پر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے کل ایمان میرا لقب صدیق اکبر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں شافع محشر میرا بھائی نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں شافع محشر میرا بھائی
محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، چھو سکتا تھا عرش کے تارے لیکن کیوں چھوتا، ان کو خود بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں۔ فاتح جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں، خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر، یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، نا جنبشیں ہیں نظر میں، نہ دم ہے اکبر میں، مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں، جدھر سے لاشائے اکبر گئے ہیں لے کے حسین، نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں، جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں۔ باہر سے کریں گے، ریسیو تو کر لیا تھا۔ نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ آپ بتائیں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ مناسب ہے۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے مرحومین، جملہ مومنین و مومنات اور رضا خانے کے ان مرحومین کی کہ جن کا التماس لکھا ہے، ان سب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. انہیں بلائیے جنہیں مائک اونچا کرنا ہے. مائک ٹھیک کروائیے. اوپر کر دو. نعرہ تلوار. عزیزان محترم، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے قریب ہو کے گفتگو کروں، مگر ضرورتاً ہمیں دور کر دیا گیا. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، مجھ سے پہلے وہ کلام شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، تو میں نے اسی مضمون کو آیت کی شکل دینے کے لیے، گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے
اس ٹکڑے کو عنوان کلام قرار دے دیا۔ آپ نے جتنے اشعار سنے فضیلت کے، اس سے کچھ ہٹ کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ٹکڑا آیت الکرسی کا ہے۔ دیکھیے ذکر جاری ہے مسلسل، اور ایک دعا کی گزارش ہے۔ میں ریاض جعفری صاحب بہت علیل ہیں، وہ اور جملہ مومنین و مومنات جو بہت علیل ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ بحق ذکر حسین پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں نے اس کی تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں یہ ٹکڑا آ گیا ہوگا کہ میں نے یہ کس آیت کے ٹکڑے کو اختیار کیا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا بالکل آخری حصہ ہے۔ آیت الکرسی کی جو پہلی آیت ہے وہ اسی پہ ختم ہوتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بہت توجہ ایک ایک لفظ پہ رکھیے گا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور کسی کی طرف نہیں ہے۔ یہ ہوا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، پھر کہہ رہا ہوں اور کسی کی طرف نہیں ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ شروع کہاں سے یہ آیت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہ وہی ہوا ہے جو پھر ریپیٹ ہوا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ وہی اللہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ بات واضح ہے، کوئی اور نہیں، وہی اللہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ وہی اللہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ اپنے کو علی اور عظیم کہنے سے پہلے اللہ نے اپنی بے شمار صفتیں گنائی ہیں۔ میں اللہ ہوں، میں اکیلا ہوں، میں احد ہوں، میں اکیلا ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، میں ہی زندہ ہوں، میں ہی ہمیشہ رہنے والا ہوں، میں ہی شفاعت کا مالک ہوں، میں ہی علم کا مالک ہوں، میں ہی اختیار کا مالک ہوں، میں ہی عرش و کرسی سنبھالنے والا ہوں، میں ہی عرش و کرسی سنبھالنے والا ہوں، میں ایسا ہوں اس لیے علی ہوں۔ بیداری چاہیے کہ لفظ پر، میں ایسا ہوں اس لیے علی ہوں، اور چونکہ میں علی ہوں اس لیے عظیم ہوں۔ بتوجہ ہے، اب تھوڑی سی ذرا سا عربی ادب سے تعلق کر لیجئے۔ علی موصوف ہے، عظیم صفت ہے، ہوا اس کا مبتدا ہے، یعنی اسی کے لیے عظیم اور علی آیا ہے، تو ہوا مبتدا ہے، علی موصوف ہے، عظیم صفت ہے۔ گویا یہ موصوف اور صفت کی ترکیب یہ بتا رہی ہے کہ جو علی ہوگا وہ عظیم ضرور ہوگا۔ میں بات پہنچنی چاہیے، کچھ بین السطور بھی ہے، بٹوین دا لائن بھی ہے، یہ بتا رہی ہے موصوف و صفت کی ترکیب کہ جو علی ہوگا وہ عظیم ضرور ہوگا۔ آپ نے جہاں بھی پڑھا ہوگا پہلے علی آتا ہے پھر عظیم آتا ہے۔ 30 دن آپ نے رمضان میں پڑھا، یا علی ہو یا عظیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، پہلے علی آیا پھر عظیم آیا، یعنی ہمیشہ عظمت کو علی کی تلاش ہے، علی کو عظمت کی تلاش نہیں ہے۔ اللہ عظمت کو علی کی تلاش ہے، علی کو عظمت کی تلاش نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے عظیم کو علی کی صفت قرار دیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو علی کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اب رسول کی حدیث سنیے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے
بہت توجہ، میرا نام اور میرے بھائی کا نام دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا. ٹھیک ہے، حدیث پہنچ گئی. اللہ نے میرا نام اور میرے بھائی علی کا نام دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا. یہی حدیث ہے امامان حسنین کے لیے بھی کہ اللہ نے لفظ حسن و حسین دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا. اسی لیے نہ حسن و حسین سے پہلے کسی نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین رکھا اور نہ علی و محمد رکھا گیا. کیوں؟ یہ عربی ادب میں زبان میں لفظ موجود نہیں تھی، لغت میں لفظ نہیں تھی، موجود تھی. لفظ نیا نہیں ہے، مگر جب اللہ نے نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا تو لفظ تھا مگر نظر نہیں آتا تھا. اب جو لوگ چشمہ نہیں لگائے ہیں انہیں تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا. جو چشمہ لگائے ہیں انہیں اس کا احساس ہوگا کہ کبھی کبھی چشمہ لگا کے بھی چشمہ انسان ڈھونڈتا ہے. کیوں بھائی؟ ناپید ہو گیا. جو چشمہ نہیں لگاتا، آپ نے ساتھ نہیں دیا تو میں ٹھہر گیا، میری بیماری یہی ہے. جو لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ہاتھ میں چابی لے کے بھی ڈھونڈتے ہیں. کبھی اتفاق ہوا ایسا؟ چابی ہاتھ میں یا جیب میں ہی رہتی ہے اور ادھر ادھر ٹٹولتے رہتے ہیں میز پر یہاں وہاں. ایسا کیوں؟ چابی تو وہیں پہ ہے. کبھی کبھی چیز ہوتی ہے مگر نظر. تو جب ہماری اپنی زندگی میں چیز اوجھل ہو جائے تو جب اللہ چھپا دے، توجہ ہے، تو پھر کسے نظر آئے گا؟ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام اور میرے بھائی علی کا نام دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا، چھپا کے رکھا تھا. بھئی سوال یہ ہے کہ جب چھپا کے، میں کہاں تک پہنچا آپ کے قریب، جب اللہ نے چھپا کے رکھا تھا تو یہ نام بتایا کس نے؟ کہاں ہیں آپ؟ میں چھپایا کس نے؟ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا نوٹ بندی کو، پھر آپ ٹھہر گئے تو میں بھی ٹھہر گیا. نوٹ بندی کے 2 دن پہلے تک تو اہلیہ کہہ رہی تھی گھر میں 1 پیسہ نہیں ہے، پیسہ دے کے جائیے گا مجلس پڑھنے. ہمیں کلیجہ چاہیے، لائیو پڑھ رہا ہوں تب بھی کلیجہ چاہیے نا مثال دینے کے لیے. ہمارے کلیجے کو دیکھ کے ہی داد دے دیجئے. 2 دن پہلے کہہ رہی تھی کہ پیسہ دے کے جائیے گا، گھر میں 1 پیسہ نہیں ہے. اور جیسے ہی نوٹ بندی ہو گئی کئی نوٹ نکل آئے کہ بھئی ذرا اس کو بھی بدلوا دیجئے گا. کہاں سے؟ گھر وہی ہے جو ہمارا گھر ہے، وہی اہلیہ کا گھر ہے مثلاً، ہے مثال برائے مثال ہے، گھر وہی ہے، الماری وہی ہے، مگر یہ نوٹ کبھی ہمیں نظر نہیں آئے. اس لیے کہ جو چھپاتا ہے جب تک وہ نہ بتائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا. جزاک اللہ، پتہ نہیں چلتا. تو نبی کی حدیث ہے، کسی اور کی نہیں، کہ اللہ نے میرا نام اور میرے بھائی علی کا نام دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا. اب پوچھو تاریخ سے کہ یہ دونوں نام رکھے کس نے ہیں؟ بتوجہ ہے تو ایک نام رکھا عبد المطلب نے، ایک نام رکھا ابو طالب نے. بتوجہ، ایک عبد المطلب نے، ایک ابو طالب نے. تو ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ اللہ کے رازدار ہیں. صلوات پڑھیں. اللہ، یہ لوگ اللہ کے رازدار ہیں. اللہ نے جنہیں اپنے رازوں میں شریک، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے جنہیں اپنے رازوں میں شریک کیا انہیں دنیا
کافر کہہ کے اپنے کفر کا اعلان کر رہی ہے. صلوات پڑھے محمد. میرا نام اور میرے بھائی کا نام اللہ نے دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا تھا. تو یہ نام کس کا ہے؟ علی اللہ کا، خالصتاً اللہ کا نام، خالصتاً اللہ کا نام. یہ اس کی صفت عالی ہے. علی کس کی؟ اللہ کی. اللہ اس کا اسم حقیقی ہے، بقیہ سارے نام اسماء حسنہ ہیں. تو اللہ کا نام ہے علی. اللہ نے اپنا نام ابو طالب کے بیٹے کو دیا. بتوجہ ہے، اللہ نے اپنا نام ابو طالب کے بیٹے کو دیا کہ ابو طالب اپنے بیٹے کا نام علی رکھو. میں پروردگار سے پوچھوں، توجہ چاہتا ہوں، میں پروردگار سے پوچھوں میرے معبود تیرا نام علی ہے اور قرآن کے روح سے بلاغت قرآن کی بنیاد پر تو نے اپنے کو علی تب کہا ہے جب اپنے کمالات ذکر کر لیے ہیں. تو اب یہ بتا دے کہ جسے اپنا نام دے رہا ہے اپنے کمالات بھی دیے ہیں. صلوات پڑھے محمد. بھئی اللہ نے جزاک اللہ سلامت رہیے. اللہ جب اپنا نام دیا ہے تو اپنے کمالات بھی تو دیے ہوں گے، تبھی تو علی صادق و ثابت ہوگا. جواب قدرت آئے گا. یا منظر کو لفظ دے رہا ہوں، منظر کو لفظ دے رہا ہوں. جواب قدرت آئے گا. ہاں ہم نے اسے علی بنایا ہے تو اپنے کمالات بھی دیے ہیں، اپنی تخصیص بھی دی ہے. میں نے پہلا سوال کیا پالنے والے تیرا حقیقی کمال تو یہ ہے، صفت تو یہ ہے کہ تو اکیلا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو وہ صفت بتا دے کہ جس میں علی بالکل اکلوتا ہو. جواب قدرت آئے گا. اسی لیے میں نے علی کی جائے ولادت کعبہ بنا دی. جائے ولادت کعبہ بنا دی کہ نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوگا. میرے پروردگار پتہ نہیں کس کس کے پاس اب چابی رہتی ہے کعبے کی. یہ ایک جملہ نہیں تھا، پوری تاریخ نچوڑی ہے میں نے. کاش میں اس کی طرف پڑھ پاتا اگر وقت ہوتا. پتہ نہیں کس کس کے پاس چابی ہے کعبے کی. نہ جانے کس کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ چاہے کہ یہ سعادت میرے گھر میں بھی مل جائے. قدرت نے کہا ایک تو کوئی ایسی جرات نہیں کرے گا، اور اگر کر بھی لے تو دروازہ کھول سکتا ہے، دیوار کو دروازہ نہیں بنا سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد. یا اللہ صلی اللہ. دروازہ تو کھول سکتا ہے مگر دیوار کو دروازہ نہیں بنا سکتا. اسی لیے میں نے علی کو یہ تخصیص دی، اسے اس مرحلے میں عہد بنا دیا کہ نہ اس سے پہلے کسی کے لیے دیوار در بنی. علی کی ایک تخصیص اور بھی ہے. اب تھوڑی سی اردو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، احتیاط لفظی ضروری ہے.
اللہ نے دیوار کو در بنایا، معجزہ ہے۔ دیکھیے جتنے بھی معجزے وجود میں آئے ہیں سب 2 بار آئے ہیں۔ اب لفظیں پہنچ جائیں تو بڑا ممنون ہوں گا۔ جتنے بھی معجزے وجود میں آئے ہیں سب 2 بار وجود میں آئے ہیں، 1 بار کوئی نہیں آیا۔ 2 بار مطلب چاند 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ ہے کہ نہیں؟ رسول کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، معجزہ ہے۔ پھر چاند جڑ گیا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ ساتھ نہیں دیا آپ نے؟ خدا کی قسم یہیں باہر سے 2 روپے کی موم بتی خرید لیجئے، چلیے 1 روپے والی خرید لیجئے، اپنے ہاتھ سے ہی توڑ دیجئے، اپنی ذرا جوڑ کے دکھلائیے۔ ساری رات سینکتے رہیں گے، دھاگا ہاتھ میں آ جائے گا، موم بتی جڑے گی نہیں۔ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو جب موم بتی نہ جڑے تو چاند کا جڑنا معجزہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا معجزہ ہے تو جڑ جانا بھی تو معجزہ ہے۔ دریائے نیل کا راستہ بنانا معجزہ ہے، پھر اسی طرح بہنے لگنا، اسی طرح پھر بہنے لگنا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ لکڑی کا اژدہا بن جانا معجزہ ہے، اور پھر اژدہے کا لکڑی بن جانا یہ بھی تو معجزہ ہے۔ اب میں لفظیں پہنچانا چاہتا ہوں، ہر معجزہ 2 بار کیوں وجود میں لایا گیا؟ صرف اس لیے کہ معجزہ واقعہ بنے، حادثہ نہ کہلائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ معجزہ واقعہ بنے، حادثہ نہ کہلائے۔ تو ہر معجزہ 2 بار وجود میں آیا۔ علی کی تخصیص یہ ہے، علی کی تخصیص یہ ہے کہ جو معجزہ علی کے لیے وجود میں آیا وہ معجزہ 2 بار نہیں 4 بار وجود میں آیا۔ 4 بار جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو لے کے بڑھی، دیوار شق ہوئی، معجزہ جڑ گئی، معجزہ جب برآمد ہونے لگی، دیوار پھر شق ہوئی، معجزہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ایک معجزہ 4 بار وجود میں آیا۔ اس کے سب سے پہلے گواہ جناب عباس ابن عبد المطلب ہیں۔ جناب عباس ابن عبد المطلب صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دور ایک پتھر تھا رکھا ہوا، اسی کے اوپر بیٹھے تھے کہ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی اور آئیں کعبے کے پاس۔ اگر آپ نے حج نہیں کیا ہے تو اگر مستطیع ہو گئے ہیں تو حج کے لیے ٹرائی کریے۔ شاید 26 تاریخ سے اس کا اکاؤنٹ کھل گیا ہے فارم بھرنے کا، یہ 26 پرسوں تھی نا، آج 28 ہے، تو 26 سے فارم بھرنے کا وہ آن لائن اکاؤنٹ کھل گیا ہے۔ اگر مستطیع ہیں تو حج کے لیے ٹرائی کیجئے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، فنڈ کا انتظار کرتے ہیں، مگر جب فنڈ آتا ہے تو 5-6 کام بھی لے کے آتا ہے، لہذا کام تو ہو جاتے ہیں، حج رہ جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے کہ اگر مستطیع حج نہ کرے تو اس کے لیے حدیثیں کیا ہیں، اب اسے جو ہے خطبہ جمعہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر میری ایک گزارش ہے کہ اگر مستطیع نہیں ہیں تو 70-75 ہزار روپے میں عمرہ کر لیجئے،
70-75 ہزار سے زیادہ نہیں لگتا ہے عمرہ کرنے میں، اگر سونا خریدنے کی کوئی خواہش نہیں ہے تو. اور اگر سونا خریدنے کی نیت لے کے جا رہے ہیں تب تو 60-70 ہزار میں نہیں ہوگا. اگر عمرہ کرنا ہے تو 70,000 روپے میں ہو جائے گا. اب سنگل بھی ویزا مل جانے لگا ہے، بہت سی سہولت ہو گئی ہے. یہ گزارش اس لیے کر رہا ہوں، تشویق اس لیے دلا رہا ہوں کہ جب آپ عمرہ کریں گے تو آپ ماشاءاللہ کئی معصومین کی زیارت بونس میں کر لیں گے. نیت تو عمرے کی ہے نا، کئی معصومین کی زیارت. پھر آپ کو یہ بھی جہاں جا کے نظر آ جائے گا کہ جنت البقیع کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا اور کیا ظلم ہو رہا ہے. اور بہت سی آپ کو زیارتیں مل جائیں گی. اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آ جائے گا، اگر کوئی وہاں بتا دے کہ جہاں باب کعبہ ہے ٹھیک اس کے سامنے گرین لائٹ ہے، ٹھیک اس کے سامنے گرین لائٹ ہے جہاں سے طواف کعبہ شروع ہوتا ہے. یہ سب مسائل ان کے لیے ہیں کہ جو ابھی سے نیت کر لیں عمرہ کریں گے، نہیں تو پھر اسے بات کے لیے چھوڑیے، میں آگے بڑھ جاؤں. گرین لائٹ کے پیچھے ہی جو ہے وہ سعی ہے، اور سعی کے پیچھے ہی جناب ابو طالب کا گھر تھا. مجھے یہ بتانا مقصود تھا. اور جب جناب ابو طالب کا گھر تھا، پھر ایک لفظ پہنچانا چاہ رہا ہوں اردو کا، جہاں جناب ابو طالب کا گھر تھا وہاں سے نہ سعی کی دیواریں تھیں، نہ محراب تھا، کچھ نہیں تھا. وہ دروازہ ابو طالب کا اور یہ دروازہ کعبے کا. کیا سن رہے ہیں آپ نے اس منظر نگاری کو محسوس نہیں کیا؟ وہ دروازہ ابو طالب کا اور یہ دروازہ کعبے کا آمنے سامنے پڑتا تھا. یعنی ابو طالب ہی اللہ کے گھر کا ہمسایہ تھا. ایک صلوات پڑھ لے امام. تو جب جناب فاطمہ بنت اسد چلی ہیں وہاں سے تو سیدھے آئیں دروازہ کعبہ پر. وہی وہ دروازہ ہے جہاں دعا مانگی جاتی ہے نا، باب رحمت ہے تو دعا وہاں مانگی جاتی ہے. اگر فاطمہ بنت اسد دعا ہی مانگنے آئی تھی تو کعبے کے دروازے پہ رکنا چاہیے تھا. بھئی کہاں ہیں آپ؟ ہے نا، لطف آئے گا جب آپ ایک بار طواف کریں گے، چاہے حج کا کر لیں کہ عمرے کا کر لیں، آپ کو تب بہت لطف آئے گا. اگر گھر سے چلی تھی تو سامنے باب رحمت ہے، وہیں پہ دعا مانگی جاتی ہے. ارے دعا تو لوگ اس طرح مانگتے ہیں کہ کئی 100 لوگوں کا طواف برباد کرتے ہیں. اب یہ مسئلہ سمجھتے رہیے گا، اپنا طواف بچا لی. کئی 100 لوگوں کا، بلکہ شاید حج میں 1000 لوگوں کا طواف برباد کرتے ہیں اور حج باطل کراتے ہیں. اس طرح دعا باب رحمت میں مانگتے ہیں. تو وہاں سے چلی تھی تو باب رحمت پہ رکنا چاہیے تھا. یہ دروازے کے عقب میں گھر کے پیچھے فاطمہ بنت اسد رکن یمانی پہ کیوں آئیں؟ تو ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ گھر کے عقب میں آتا وہی ہے جو بلایا جائے. ایک صلوات پڑھیں ماما. رکنے دیکھ کون رہا ہے؟ جناب عباس ابن عبد المطلب. انہی کی روایتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد رکن یمانی پر آ گئی، اور جیسے ہی رکن یمانی پر آئیں دیوار کعبہ شگافتہ ہوئی، دیوار پھٹی. تو ایسے وقت میں کوئی تقریر تو بیٹھ کے کرے گا نہیں. بھئی سائیکالوجی ہے. اگر کوئی دیوار سامنے گر رہی ہو، یہاں سے کوئی دیکھے گا تو بیٹھ کے تقریر تو کرے گا نہیں، ذرا سنبھل کے جائیے گا، داہنے سے ہٹ جائیے. کوئی کرے گا تقریر؟ کیا کرے گا؟ بے تحاشا دوڑے گا. تو جناب عباس بھی بے تحاشا دوڑے کہ ان کی بھابھی ہے نا، گھر کی خاتون ہے،
ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد باہر کی نہیں ہیں، ہاشمی ہیں، تو اور بھی رشتے ہیں، بھابھی ہونے کے علاوہ بھی رشتے ہیں، تو وہ دوڑے، مگر وہ دوڑے جتنی دیر کے ان تک پہنچے، فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی، دیوار پھر جڑ گئی۔ آپ اس بے چینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اب آدمی کہاں آئے گا؟ دیوار تو پیٹے گا نہیں، لا محالہ دوڑ کے آئے گا دروازے کے پاس، چابی لاؤ، کھولو، دیکھو، مگر چابی آئی بھی تو اب وہ تالا کھلتا ہی نہیں اس چابی سے۔ بھیڑ جمع ہو گئی، اور کر رہے ہیں آپ، اب کم سے کم آپ لوگوں کو بھیڑ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، چھوٹے امام باڑے کے قریب ہی رہتے ہیں، بھیڑ کیسے جمع ہو جاتی اس کا تو اندازہ ہوگا ہی آپ کو۔ اب اس میں کوئی مثال بے وقوفی کی دے کے کیا کروں گا، جب چاہیے بھیڑ کا اندازہ دیکھ لیجئے۔ بھیڑ جمع ہو گئی کہ بھائی تالا کھل نہیں رہا۔ میں پوچھو پالنے والے، اگر تالا خود بخود کھل جاتا، دروازے پٹا پٹ کھل جاتے اور فاطمہ بنت اسد داخل ہو جاتی، پھر دروازہ خود سے بند ہو جاتا، زنجیر لگ جاتی، تالا اڑتا اور جا کے لگ جاتا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ بھئی آپ میرے ساتھ آئیں تو میں آگے بڑھوں، یہ بھی تو معجزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اپنے ہی بیڈ روم کا دروازہ اگر دھڑ سے بول کے بند ہو جائے اور کھینچنے پہ نہ کھلے تو بیٹ بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اس کا اندازہ ہے، تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ایسا ہوتا تو معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ کاش میں جملہ پہنچا سکوں، اتنی دیر آپ کو میں نے زحمت دے دی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نیا در بنا، دروازہ کھولتے رہے، کھلا نہیں، نہ کھلتا دروازہ۔ لوگ جب تھک کے کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، اچانک لاک کھٹ سے کھلتا، زنجیر اتر جاتی، دروازہ ایک دم پٹ پٹا کے کھل جاتا، فاطمہ بنت اسد برآمد ہوتی۔ معجزہ ہوتا کہ نہیں؟ معجزہ ہوتا کہ نہیں؟ دیوار میں پسینہ آ جاتا ہے تو لوگ معجزہ سمجھ لیتے ہیں، اور کر رہے ہیں آپ، ہوتا کہ نہیں معجزہ؟ مگر پھر اسی معجزے کو دہرایا گیا۔ کاش میں جملہ پہنچا سکوں، کون سا معجزہ؟ جو ابھی ہوا تھا، یعنی دیوار شگافتہ ہوئی اور فاطمہ بنت اسد وہیں سے برآمد ہوئی۔ یہ معجزہ دہرایا اسی لیے گیا تاکہ علی کا معجزہ اور معجزوں سے الگ رہے۔ توجہ ہے، اور معجزوں سے الگ رہے۔ یا اللہ، یہ دروازے ہی اگر کھلتے خود بخود اور بند ہو جاتے تو معجزہ ہی زمانہ مانتا۔ کہا میں دروازے سے علی کو نہ لانا چاہتا تھا نہ بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے کہ بتوں کا راستہ اور ہے، بت شکن کا راستہ اور ہے۔ یا اللہ صلی اللہ، سینکڑوں بت اس راستے سے آئے گئے، سینکڑوں بت اس راستے سے آئے گئے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ بتوں کا راستہ اور بت شکن کا راستہ ایک ہو جائے، اس لیے میں نے بت شکن کے لیے الگ راستہ بنایا۔ جیسے ہی دروازہ پھر بنا دیوار میں، ادھر حکم پروردگار آیا، مصطفیٰ جائیے اور جا کے اپنا مددگار لائیے۔ آیت سنا دوں، اب شرح کا وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں برآمد ہونے لگے، قرآن نے آواز دی، الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کیا میں نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ،
میرے نبی آج میں نے آپ کو وہ بوجھ بانٹنے والا دے دیا. صلوات پڑھیں محمد. نبی آئے اور آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد کے سامنے کھڑے. بی بی نے دو باتیں کہیں. پہلی، بیٹا علی جب سے آئے ہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. بچہ اگر آنکھیں نہ کھولے تو ماں باپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بینائی ہے بھی کہ نہیں ہے. دوسرے منہ سے بولے نہیں، اس لیے کہ بچہ آتا ہے تو اپنے وجود کا اظہار رو کے کرتا ہے. کاش فضیلت کا جملہ پہنچ جائے کہ امتی روتے ہوئے آتے ہیں، ہادی روتا ہوا نہیں آتا. بہت بڑا جملہ پڑھا ہے میں نے عزیزو. امتی روتے ہوئے آتے ہیں، ہادی روتا ہوا نہیں آتا. نہ رسول روتے ہوئے آئے، نہ حجت آخر روتے ہوئے آئے. ہر ایک کے لیے روایت موجود ہے کہ یہ جب بھی تشریف لائے اپنے وجود کا اظہار حمد باری تعالی سے کیا. اپنے وجود کا اظہار تسبیح و تحلیل سے کیا. مولائے کائنات منہ سے کچھ بولے نہیں، خاموش ہیں. دیکھیے بات بڑھ رہی ہے، گھڑی پہ میری نگاہ ہے، لگائی ہی ایسی جگہ گئی ہے تاکہ ذاکر فاؤل نہ کھیلنے لگے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. میں چاہتا ہوں کہ میرا مجمع میرے لہجے کے ساتھ ساتھ چلے. ایک صلوات پڑھ لے مل جل کے محمد و آل محمد. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ مولائے کائنات نہ بولے اور نہ آنکھیں کھولی. تبرک تیار ہو گیا ہے، اعلان ہو رہا ہے. ہاں ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. تو میں گزارش کر رہا تھا عزیزو، ابن حجر مکی سے یہ فتویٰ لیا گیا کہ مولائے کائنات کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، فتویٰ لیا گیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے لکھا کہ علی کو رضی اللہ کہنا جائز نہیں ہے. لطف اٹھائیں جملے کا تو میں آگے بڑھوں. رضی اللہ کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ رضی اللہ ان کے لیے کہو جن کی پیشانی پہ داغ سجدہ بتا ہو، جنہوں نے بتوں کو سجدہ کیا ہو ان کے لیے کہنا رضی اللہ. علی نے تو کعبے میں آ کے بھی دیکھا ہی نہیں بتوں کو، اس لیے رضی اللہ نہیں کرم اللہ وجہہ کا. یہ خاص لقب ہے. اور بھی علماء ہیں اہل سنت کے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، علی کو جب بھی کہنا تو کرم اللہ وجہہ کہنا، رضی اللہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کعبے میں آنے کے باوجود بتوں کو دیکھا تک نہیں. آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا وہ مصطفیٰ کا. آئے کتنا نورانی چہرہ اور نورانی آنکھیں ہیں کہ پہلا چہرہ جو دیکھا وہ مصطفیٰ کا. اس لیے جب بھی کہنا کرم اللہ وجہہ کہنا. آج سے 20-25 سال پہلے تک ہر مسجد پہ میں نے نام لکھا دیکھا تو علی کے ساتھ کاف ر میم لکھا دیکھا، مگر اب اسے مٹا کے ہر جگہ ر ضاد لگایا جا رہا ہے.
بھائی کھینچ کے دوسروں کو برابر لانے کی کوشش ہے، مگر لکھنے سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہوگا، لکھنے سے نہیں بڑا ہوگا، اس لیے کہ جسے بڑا ہونا تھا ہو چکا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ مولا کائنات، بس وقت سمٹ گیا ہے، آئے تو دو شکایت تھی، آنکھیں کھولی نہیں، منہ سے کچھ بولے نہیں، کہا رسول نے لائیے میری آغوش میں دے دیجئے۔ آغوش میں جیسے ہی دیا، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ کیوں آنکھیں کھول دی؟ ماں کا چہرہ بھی دیکھ سکتے تھے، مگر ساتھ ساتھ بت بھی تو نظر آ جاتے۔ اب کیوں آنکھیں کھول دی؟ کاش پہ جملہ پہنچا سکوں، اس لیے آنکھیں کھولی، بیدار ہیں جملہ پڑھو، کیونکہ علی نے لگتا ہے کہ آنکھیں بند ہی کر لی تھی 17 ربیع الاول کے بعد۔ نہیں پہنچا سکا جملہ، نہیں جملہ پہنچا سکا۔ 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو جب نور مصطفیٰ زمین پہ آیا، علی نے آنکھیں بند کر لی۔ 30 عام الفیل 13 رجب کو جب پھر آغوش مصطفیٰ میں، بلکہ 16 رجب کو جب پھر آغوش مصطفیٰ میں آئے تو آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ اب جوش کا ایک شعر سن لیجئے تاکہ بات بھی واضح ہو جائے، اور مجھے اس سے بڑا شعر مدح علی میں آج تک نہیں ملا، چاہے جس نے بھی کہا ہو، جو جوش ملی آبادی نے کہا کہ جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے قدرت نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، جس وقت نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ خدا کی قسم، اس کبریا کا کبر و غرور یہی ہے کہ وہ علی و مصطفیٰ کا خالق ہے۔ صلوات پڑھ لے بس عزیزو، گفتگو تمام کر دی میں نے، اور اس یقین کے ساتھ کہ کوئی ایک بھی فضیلت میں نے وہ نہیں پڑھی جو شکیل صاحب اپنے 10 شعر میں پڑھ کے گئے تھے، اس لیے کہ علی سمندر ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ عزیزو، دنیا نے اس نام کو ہر اعتبار سے مٹانا چاہا، پوری بنی امیہ کی طاقتیں لگ گئیں، پوری بنی عباس کی طاقتیں لگ گئیں، اس کے بعد بھی جانے کتنی حکومتیں جو مقام ذکر میں ہیں مگر اس زاویے سے گفتگو ہوتی نہیں، علی کا نام مٹانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ علی کا نام زندہ ہے، اسے زندہ ہی رکھنے کے لیے حسین کربلا میں 3 علی لے کے آئے تھے۔ بات پہنچنی چاہیے عزیزوں، میں بڑے چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب آدم کے بھی 2 بیٹے تھے، پہلے ان کے نام بھی الگ الگ تھے، ایک نہیں تھا، جبکہ دنیا میں ابھی نہ زبان بنی تھی نہ الفاظ وجود میں آئے تھے، مگر جناب آدم کے جتنے بھی بیٹے ہوتے گئے سب کے الگ الگ نام تھے۔ انبیاء کے یہاں بھی اپنے بیٹوں کے نام الگ الگ تھے۔ جب تک زبان ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، پھول پتیوں اور جانوروں کی شباہت پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے، تب بھی الگ الگ رکھے جاتے تھے۔ تنہا حسین کا گھر روئے زمین پر ہے کہ اللہ نے حسین کو 3 بیٹے دیے،
حسین نے تینوں بیٹوں کا ایک ہی نام رکھا، علی۔ میرا دعویٰ ہے کوئی دوسرا گھر مل جائے، 10,000 سال کی تاریخ کو چیلنج کر رہا ہوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کوئی ایسا گھر کہ جس میں ہر بیٹے کا ایک ہی نام رکھا گیا۔ یہ خیال رہے کہ اصغر نام نہیں ہے، لاحقہ ہے، اکبر بھی نام نہیں ہے، لاحقہ ہے۔ اور پھر یہ عرض کر دوں کہ جسے آپ علی اکبر کربلا کے بعد کہتے ہیں، کربلا سے پہلے وہ علی اوسط پکارا گیا۔ کربلا سے پہلے علی اکبر چوتھے امام کا نام تھا۔ لیلا کے فرزند کو علی اوسط کہتے تھے، اور علی اصغر تو پیدا ہی ہوئے ہیں 6 مہینے پہلے کربلا سے، تو وہ علی اصغر ہی رہے۔ تو اصغر، اوسط، اکبر یہ لاحقے ہیں، نام نہیں ہیں۔ یہ اردو زبان میں بھی بولے جاتے ہیں، جس کے بیان کا موقع نہیں ہے۔ حسین اپنے تینوں بیٹوں کا ایک ہی نام رکھ کے آئے تھے، علی۔ مولا دوسرے نام کیوں نہ رکھ لیے؟ چاہیے تھا کہ لیلا کے فرزند کا نام آپ محمد رکھ لیتے، کیونکہ وہ تو آپ کے نانا کی شبیہ تھے، اور آپ نے اپنے نانا کی شبیہ مانگا بھی تھا۔ ادب میں اور تہذیب میں نے یہ پایا بھی ہے کہ اگر دادا پر دادا سے کسی کی شباہت مل جائے تو لوگ وہی نام ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے مصطفیٰ کا نام کیوں نہ رکھا، محمد نام کیوں نہ رکھا؟ حسین آواز دے گے ہر ایک کا نام میں علی رکھ کے اس لیے چلا ہوں تاکہ کربلا جب بھی پڑھی جائے علی کہے بغیر پڑھی نہ جا سکے۔ مدینہ پڑھا جائے تب بھی علی پڑھا جائے، کربلا پڑھی جائے تب بھی علی پڑھا جائے، کوفہ و شام پڑھا جائے تب بھی علی پڑھا جائے۔ میرا اپنا لب و لہجہ ہے، میں بات پہنچانا چاہوں گا۔ میں لکھی ہوئی روایت سپاٹ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ فکر مصائب بھی پبلک تک، عوام تک، ہماری بچوں تک پہنچتی رہے۔ عزادارو، 17 دن کے علی اصغر تھے۔ دیکھیں، ہر علی، حسین کا ہر علی علی ہے۔ یہ طویل موضوع ہے مگر وہاں تک جانا مقصود نہیں ہے۔ حسین کا بھی ہر علی علی ہے، منصوص من اللہ نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر بے شمار کیفیتوں میں ہر علی علی ہے۔ 17 دن کے علی اصغر ہیں جب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں۔ 11 رجب کی ولادت ہے، 28 رجب کا سفر ہے، 17 دن کا علی اصغر ہے، جو جناب صغرا کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے اپنی بہن سے لپٹا ہوا ہے۔ عزادارو، 17 دن کا بچہ اپنے ماں کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتا، مگر صغرا کے گلے سے اس طرح لپٹے ہیں کہ رباب کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ جب حسین آئے ہیں اور کانوں میں کچھ کہا ہے تو علی اصغر نے گلا چھوڑ دیا، گویا آواز تیرا بابا اصغر تیار ہے۔ علی اصغر کربلا پہنچ گئے۔ حسین نے صدائے حل من بلند کی، سنو گے عزادارو؟ ایک وہ 6 مہینے کا بچہ جو 2 دن کا بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو، اس کی حالت شب عاشور کیا رہی ہوگی؟ اتنے چھوٹے بچے ہر 2 گھنٹے پہ فیڈ کیے جاتے ہیں، ہر 2 گھنٹے پہ انہیں شدید گرمی میں پانی دینا ضروری ہوتا ہے، اور علی اصغر 2 دن 2 رات گزر چکی ہے۔ سنو گے کیا کہہ رہی ہے کربلا کی تاریخ؟ ارے علی اصغر زندہ ہے کہ نہیں یہ پتہ نہ چلتا تھا۔ سمٹ کے جھولے کے ایک کونے میں علی اصغر تھے، جب ماں کو محسوس ہوتا تھا کہ پتہ نہیں اصغر زندہ ہے کہ نہیں تو کرتا ہٹا کے پسلیوں کو دیکھتی تھی، پسلیاں ہل جاتی تھی تو لگتا تھا اصغر زندہ ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔
سوائے غم امام مظلوم میں آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. عزیزو تین علی ہیں مگر اتنا پڑھنے کا موقع نہیں ہے. بچند جملے اور سن لو عزادارو. رات بھر رباب علی اصغر کے پاس رہی, دن بھر رباب علی اصغر کے پاس. اور کہاں جائے یہ ماں, کہاں جائے جس کا بچہ مشکل سے سانسیں لے رہا ہو, وہ ماں اصغر کو چھوڑ کے کہاں جائے. پھر ایک سوال ہے کہ یہ بتاؤ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا, رباب کو خبر بھی نہ ہوئی. جھولا کسے کہتے ہیں؟ جھولا اسے کہتے ہیں جو زمین سے اتنا بلند ہو کہ ہوا میں جھول سکے, اور لیٹنے کی جگہ اتنی گہری ہو کہ بچہ کروٹ لے تو گر نہ سکے. اگر یہ دو شرطیں پوری کر رہا ہے تو اسے جھولا کہتے ہیں. اتنی گہرائی میں ہو کہ کروٹ سے گرے نہیں, زمین سے اتنا بلند ہو کہ ہوا میں جھول سکے. اصغر جھولے میں تھے, رباب تو رات بھر تھی جھولے کے پاس, دن بھر تھی جھولے کے پاس. پھر اصغر گر گئے, ماں کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ وجہ معلوم ہے عزیزو, وجہ یہ تھی کہ جب حسین نے میدان کربلا سے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, تمام بیبیاں در خیمہ پر آ گئے. ہائے رسول کا لال تنہا ہے, ادھر رباب در خیمہ پر, ادھر اصغر نے اپنی قوت کو جمع کیا, زمین پر آ گئے. بابا مجھے مدینہ یاد ہے. جزاک اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں. عزادارو, علی اصغر جھولے سے نیچے آ گئے. جب گرنے کی آواز آئی تو بیبیاں ادھر متوجہ ہوئی. روایت میں لفظیں ہیں کہ سب سے پہلے آغوش میں آ کے جناب ام سلمہ نے لیا, ام کلثوم نے لیا. جناب ام کلثوم نے آ کے سب سے پہلے علی اصغر کو دوڑ کے اٹھایا. جناب زینب بھی رو رہی ہیں, رباب بھی رو رہی ہیں, کوہرام مچ گیا. جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو امام متوجہ ہوئے, اپنے گھوڑے کو موڑا, در خیمہ پر آ کے کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے, اس لیے کہ حسین کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. زینب روئے, یہ حسین کو گوارا نہ تھا. آواز دی بہن ابھی حسین زندہ ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھیا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا, نہ جانے کیا عالم ہے, لگتا ہے اصغر بچے گا نہیں. ہاں زادر مسلسل مصائب سن رہے ہیں آپ. گفتگو اپنے تمام تک پہنچی. امام حسین علی اصغر کو لے کے گئے میدان کربلا میں. میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے کہ حسین کا ہر علی علی تھا, ہر علی علی تھا. کبھی شعبہ تیر دیکھا ہے؟ میں نے حیدرآباد سالار جنگ میوزیم میں دیکھا, چھو کے دیکھا. تیر معلوم ہے جتنا پھل بھاری ہوتا ہے اسے اڑانے کے لیے اس پہ لکڑی اتنی ہی طویل لگائی جاتی ہے. عزادارو علی اصغر سے وزن سے زیادہ تیر کا وزن تھا, 3 پھل کا تیر تھا. اب عزیزو 3 پھل کے تیر کو ہدف تک پہنچانے کے لیے اس کی لکڑی کتنی بلند رکھی گئی ہوگی, کبھی جا کے دیکھ لینا کہیں اور بھی نظر آ جائے. وہ 3 پھل کا تیر علی اصغر کی طرف چلا جسے بچے نے اپنے گلے پہ ہومک کے لیا. ایک پھل کان میں لگا, دوسرا گلے میں پیست ہوا, تیسرا بازو میں. اصغر منقلب ہو گیا.
बस पढ़ चुका मैं। सिर्फ मसाइल में एक ही जुमला पढ़ा जाता है ना, असगर का गला छिद गया। सिर्फ गला नहीं छिदा था, एक फल कानों में लगा, दूसरा गले में पैवस्त हुआ, तीसरा बाजू में पैवस्त हुआ। 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, जरा 3 फल का तीर कहीं जाके देख लेना, अभी भी मिल जाएंगे तुम्हें म्यूजियम में। 3 जगह से जख्मी हुआ, इसीलिए जनाब रबाब का अजीब फिक्रा है, या बुनैया अमिस्लो का युनहर, मेरे लाल तेरे जैसे बच्चे भी ऊंटों की तरह लहर किए जाते हैं। बस अजीज, 3 जख्म तो असगर खा के दुनिया से गए, तो क्या ये 3 ही जख्म था? नहीं। अब गुफ्तगू तमाम है, कहाँ तक जितना रो सकते हो रो लेना। असगर 3 ही जख्म खा के नहीं गए। हुसैन ने जब असगर को तुरबत में लिटा दिया तो बाद आशूरा जब लाशें शुमार की गई, सरहाए शुहदा गिने जाने लगे, असगर न मिला। नेज़े बाजों ने ज़मीने करबला को छलनी कर दिया, और एक नेज़ा असगर के कलेजे में पैवस्त हुआ, लाशा नेज़े पर आ गया। असगर एक और जख्म लेके दौड़े। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ासिम फसयअलम अल्लज़ीना ज़लम अय्यमन क़ल्बिन यनक़लिबून व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वास्ता, इस मजलिस से अज़ा को कबूल फरमा। पालने वाले तमाम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ भी हैं, उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हाजात दुनियावी और उखरवी को पूरा फरमा। पालने वाले हमारे नौजवानों को और मोमिन व मोमिनात को तौफ़ीक़ात नेक इनायत फरमा। जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उन्हें तशवीक़ और तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के मुन मददगार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। आप अल्लाह की गुजारिश है कि नज़र मौला में शिरकत करें। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर इस्तेमाल किया गया है। आप अल्लाह की गुजारिश है नज़र मौला में तशरीफ ले चलें।
انجمن شبیر تمام مراحل گزارش ہے کہ مسئلہ اور تشریف لے آئیں. ویلا کشته شد حسین محمد کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین محمد کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین محمد کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین ویلا کشته شد حسین
سردار جو تھا لہر میں وہ مارا گیا بھائی میرا قتل ہوا کیا کرے مجبور بغن گھیرے ہوئے ہیں اشقیا بھائی میرا قتل ہوا غم کا ہے منظر یہ ایسے غم کا ہے منظر یہ ایسے جی گئے کچھ نہیں آتا ہے نظر بس یہی آتی ہے صدا بھائی میرا قتل ہوا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سکینہ یا سیدہ 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 یا سکینہ یا سکینہ یا سیدہ 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 سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس یا سکینہ یا عباس یا ابو الفضل 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 عباس السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم والا جدک و ابیک السلام علیکم والا امک و اخیک السلام علیکم والتم بنیک السلام علیکم یا صاحب دمت الساکبہ السلام علیکم یا صاحب المصیبت الراتبت لقد اصبح کتاب اللہ فیک ماجور ورسول اللہ فیک موتور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو گزارش ہے